السلام علیکم۔ میرا نام ہے آفتاب احمد اور بی ایجوکیٹ پر ایک نئے لیکچر کے اندر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم 1345 کوڈ کی جو بک ہے اس کا تیسرا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ڈسکس کریں گے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے بارٹر سسٹم یا براہ راست تبادلہ۔ اچھا، براہ راست تبادلہ کا نظام اشیاء کے تبادلے کا بہت پرانا طریقہ ہے۔ یہ نظام صدیوں سے استعمال ہو رہا اور تب تک استعمال ہوتا رہا جب تک زر کا انعقاد نہ ہوا۔ زر یعنی منی، رقم، یعنی جب تک ایجاد نہ ہوئی، روپیہ پیسہ جب تک ایجاد نہیں ہوا تب تک بارٹر سسٹم جو ہے وہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس میں کیا کرتے تھے لوگ اشیاء اور خدمات کا تبادلہ دوسری اشیاء اور خدمات سے کرتے تھے۔ مطلب ایک بندے کے پاس ایک چیز ہے، وہ دوسرے بندے کے پاس دوسری چیز ہے، تو وہ اس سے آپس میں ایکسچینج کر لیتے تھے، تبدیل کر لیتے تھے۔ مطلب ایک بندے کو اگر چینی کی ضرورت ہے اور دوسرے بندے کو کپڑوں کی ضرورت ہے، تو جس کے پاس چینی ہے وہ دوسرے بندے کو دے دیتا تھا اور اس کے بدلے میں اسے کپڑے خرید لیتا تھا، مطلب تبدیل کر لیتا تھا، تبادلہ ہو جاتا تھا۔ بارٹر سسٹم میں زر کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ زر بعد میں جو ہے وہ ایجاد ہوئی ہے، زر بارٹر سسٹم میں نہیں تھی۔ بارٹر سسٹم میں خالص آپ نے چیزوں کے بدلے چیزیں لینی ہوتی تھیں، جو کہ فائدہ مند بھی تھا، جس کی بدولت آپ اشیاء کا اشیاء سے آسانی سے تبادلہ کر سکتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ اس نظام میں بہت ساری دشواریاں آنی شروع ہو گئیں، یہ نظام بہت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس سسٹم کو کون کون سی دشواریاں یا کون کون سی مشکلات پیش آئی تھی جس کی وجہ سے یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ کوسچن اس طرح آتا ہوتا ہے کہ بارٹر سسٹم کیا ہوتا ہے، اور بارٹر سسٹم کو درپیش مسائل یا درپیش مشکلات یا دشواریاں جو ہے نا وہ ڈسکس کریں، یا پھر اس کے بعد ایک اور بھی ٹاپک ہے کہ بارٹر سسٹم کی جو دشواریاں ہیں یا مشکلات، ان پر قابو پانے کے لیے کون سے اقدامات ہوں گے یا کیے جائیں گے یا کیے، تو وہ ڈسکس کریں، وہ بھی آگے ٹاپک آئے گا، وہ بھی ساتھ ملا سکتا ہے۔ اچھا، پہلے دشواریاں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اب چونکہ بارٹر سسٹم کو بہت سارے مشکلات کا سامنا تھا، اس کی وجہ سے یہ ختم ہو گیا، تو اس میں سب سے پہلی جو مشکل تھی وہ تھی تسکین احتیاج میں دقت یا تسکین احتیاج میں مشکلات۔ اس کا مطلب یہ احتیاج کہتے ہیں حاجت کو، ضرورت کو۔ اب ایک بندے کو ایک چیز کی ضرورت ہے، اس ضرورت کی تسکین کے لیے یعنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو کسی ایسے شخص کی تلاش ہے جس کے پاس وہ موجود ہو، جس چیز کی اس کو ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز کو کپڑے کی ضرورت ہے، اب اس کو وہ بندہ ڈھونڈنا پڑے گا جس کے پاس کپڑا ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ بندہ پھر راضی بھی ہو اس کا تبادلہ کرنے پہ، ٹھیک ہے، وہ بندہ تبادلہ کے لیے رضامند بھی ہو، مطلب وہ کوئی اور چیز اس سے خرید کر لے کر کپڑا دینے پر رضامند بھی ہو۔ اب ہو سکتا ہے اس بندے کے پاس جس کو کپڑے کی ضرورت ہے اس کے پاس چینی ہو، تو دوسرا بندہ جس کے پاس کپڑا ہے ہو سکتا ہے اس کو چینی کی ضرورت ہی نہ ہو، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو، اس کو چاول کی ضرورت ہو۔ اب اس بندے کے پاس چینی ہے تو پھر بھی یہ تبادلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب سے بڑی مشکل تھی تسکین احتیاج میں دقت یا مشکلات، یعنی آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ کو کسی ایسے شخص کی تلاش ہونی ہے، آپ کو کوئی ایسا شخص ڈھونڈنا پڑے گا جس کے پاس وہ والی چیز جو ہے نا وہ ضرورت سے زیادہ ہو، اور پھر وہ تبادلہ کرنے پر راضی بھی ہو۔ اس کے بعد دوسری پریشانی آتی تھی مشترک معیار قدر کا ہم آہنگ نہ ہونا۔ اچھا، اب اگر دو ایسے اشخاص موجود ہیں جن کو آپس میں اشیاء تبدیلی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس بات کا اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کتنے چاول کی قیمت جوتے کے ایک جوڑے کے برابر ہے۔ مثلا ایک بندے کے پاس چاول ہے، اس کو جوتے کی ضرورت ہے، دوسرے بندے کے پاس جوتے ہیں، اس کو چاول کی ضرورت ہے۔ اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ کتنے وہ چاول دے گا اور کتنے جوتے لے گا؟ تو اس طرح مساوی القدر معیار کی عدم موجودگی جو ہے نا یہ بھی براہ راست مبادلہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بنی رہی۔ اس کے بعد اشیاء کی جزوی تقسیم پذیری کا ناممکن ہونا۔ مثلا براہ راست مبادلہ میں یہ بہت بڑی رکاوٹ رہی کہ ایک شخص اگر بکریوں کا مالک اور اسے جوتے یا اس سے کم قیمت چیز کی ضرورت ہے تو وہ کس طرح جوتے وغیرہ حاصل کرے؟ ظاہر ہے وہ جوتے کو نہیں کاٹ سکتا، لہٰذا اس کی تسکین احتیاج کی تکمیل ناممکن ہو جاتی۔ مثلا اب ایک بندے کے پاس بکریاں ہیں اور اس کو جوتے چاہیے، اب بکری کی قیمت کا جوتا تو نہیں ہے نا، اس کو ایک جوتا چاہیے، بکری کو ایک بکری بیچنے سے تو 100 جوتے آ جائیں یا زیادہ جوتے آ جائیں، تو اب اس کو وہ جوتے لینے کے لیے پوری بکری جو ہے وہ تو وہ دے نہیں سکتا، تو یہ بھی بہت بڑی مشکل تھی۔ مطلب یہ بھی اس بارٹر سسٹم کو ایک مشکل درپیش تھی یا ایک رکاوٹ تھی اس کے راہ میں۔ اس کے بعد ہے جی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی میں دشواری تھی۔ اگر ایک شخص کے پاس بہت سی مقدار میں اپنی مخصوص جنس جمع ہوگی اور براہ راست تبادلہ نہ ہو سکا تو اس کی ذخیرہ اندوزی میں بھی وقت یا دقت ہو سکتی تھی اور بہت بڑی مقدار کا ضیاع بھی ہو جاتا۔ مطلب ایک بندے کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری جنس ہے،
اور اس کا براہ راست تبادلہ نہیں ہو سکتا تو اس کو سٹور کرنا بھی بہت بڑی مشکل تھی. اس کو سٹور کرنے میں وہ نقصان ہو سکتی ہے، ضائع ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے، تو یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ تھی. اس کے بعد ہے جی فاضل پیداوار کا ضیاع. ایک شخص کے پاس موجودہ جنس کا کچھ حصہ ہے تو مالک اپنی ضروریات کے پیش نظر صرف کر لیتی اور فاضل پیداوار سے کوئی براہ راست تبادلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا. مثلا ایک بندے کے پاس کچھ چیزیں ہیں، اس نے اپنی ضرورت کے مطابق ان کو استعمال کر لیا، خرچ کر لیا. اب باقی جو بچی ہیں ان سے کوئی براہ راست تبادلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ پھر ضائع ہو جائیں گی. تو فاضل پیداوار کا ضیاع ہے. اس کے بعد ہے جدید صنعت کاری کا تجارت پر اثر. اب یہ سارے عوامل تھے جو بارٹر سسٹم کی راہ میں رکاوٹ تھے، اس کی جو ناکامی کا سبب ہیں، اس کو درپیش مسائل یا مشکلات آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، جو جدید نظام آیا، نظام خواہ کوئی بھی ہو، ملک کو اپنے نظام حیات کے تحت عوام کی احتیاجات کی تسکین یعنی ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے سلسلہ میں مخصوص کاروباری نظام رائج کرنا پڑتا ہے. چونکہ ہمارے ملک کا نظام سرمایہ دارانہ ہے، لہذا ہر شخص وہ آجر ہو یا اجیر اپنی دولت میں مالکانہ تصرف کا حق رکھتا ہے. معاشرے کے افراد کاروبار کے انتخاب میں پوری طرح آزاد ہوتے ہیں. ہمارے ملک کے نظام معاش کے تحت تجارت کے سلسلے میں مندرجہ ذیل اقدامات زیر غور لائے جاتے ہیں. اچھا، جو جدید صنعت کاری آئی، جدید جو تجارت آئی، اس نے پھر کیا سسٹم اپنایا، کون سے اقدامات کون سی اشیاء پیدا کی جائیں. سرمایہ دارانہ نظام جو ہے نا یا جدید جو تجارت ہے، اس میں یہ فیصلہ قیمت کی میکانیت کے تحت سر انجام پایا کہ کون سی اشیاء جو ہے وہ پیدا کی جائیں. تو قیمتوں کی میکانیت کیا ہوتی ہے؟ قیمتوں کی میکانیت سے مراد رسد و طلب کی طاقتوں کا باہم عمل اور ان کا توازن ہے. اس توازن سے آجر پیداوار اور منافع کا اندازہ لگا لیتا ہے. اچھا، آجر وہ جو اجرت لینے والا ہے، مطلب جس نے کوئی چیز بیچنی ہے، اپنی چیز بنا کر اس کی قیمت لینی ہے. تو آجر جو ہے وہ چونکہ اس کے سامنے یہ مقاصد ہوتے ہیں کہ چیزوں کی فروخت سے نفع حاصل ہو اور عاملین پیدائش کم معاوضہ پر میسر آئیں. مطلب جو اس چیز کو بنانے والی چیزیں ہیں کم معاوضہ پر میسر آئیں، لہٰذا وہ ایسی اشیاء کی پیداواری میں صحیح کرے گا، یعنی کوشش کرے گا جس سے اس کے دونوں مقاصد پورے ہو سکیں، اس کی لاگت کم ہو اور نفع زیادہ ہو، تو اسی کا کاروبار کو جاری رکھے گا. تو یہ ہے قیمتوں کی مکانیت، یعنی کون سی چیزیں جو ہے نا وہ پیدا کی جائیں. اس کے بعد کتنی مقدار میں اشیاء پیدا کی جائیں. جن اشیاء کی طلب زیادہ ہوگی ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو آجروں کا منافع بڑھ جائے گا اور اشیاء کی پیداوار بڑھانے کی طرف صناعوں کا رجحان ہوگا. بعض دفعہ ذخیرہ اندوزی کا غلط طریقہ اختیار کر کے رسد کو کم کر دیا جاتا ہے. طلب کے بدستور رہنے سے قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. منافع خوری کا یہ ایک غلط طریقہ ہے. اچھا، اب بعض اوقات کیا کر لیا جاتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کر لی جاتی ہے، مطلب چیز جو ہے نا وہ سٹاک کر لی جاتی ہے. اب جب اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جب اس چیز کی کمی ہوتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، پھر وہ زیادہ منافع پر چیزیں بیچی جاتی ہیں. تو یہ منافع خوری کا غلط طریقہ ہے. مصنوعات کی پیدائش میں ہر عنصر کا غائرانہ طریق سے مطالعہ کرنا ضروری ہے تاکہ مصنوعات کی فاضل پیداوار سے خسارہ کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ فاضل ہے جی ملف جا لکھ دیا اس نے. ٹھیک ہے، اب یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ کتنی مقدار میں پیدا کرنی چاہیے، نہ زیادہ ہونی چاہیے اور نہ کم ہونی چاہیے کہ ضرورت ہی نہ پوری ہو سکے. اس کے بعد ہے اشیاء کس طریقہ عمل سے پیدا کی جائیں. طریقوں سے اشیاء پیدا کرنے کی لاگت پر غور کرتا ہے. جس طریقہ پیدائش میں لاگت کم ہوگی اسی طریقہ کو اپنایا جائے گا. قیمتوں کی میکانیت مسئلہ حل کر دے گی کہ مصنوعات ہاتھ سے تیار کی جائیں یا کارخانے سے. اشیاء کی پیدائش کے طریقہ عمل کا فیصلہ پیداوار کی لاگت اور اس کی قیمت فروخت پر ذرائع کا تعین اور خام مال کی دستیابی عاملین پیدائش کی حصولی بھی کسی صنعت کی مقدار پر اثر انداز ہوتی ہے. میں سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ چیزوں کی لاگت دیکھی جاتی ہے کہ کون سا طریقہ زیادہ ایفیکٹو ہے، کس طریقے سے لاگت کم آ رہی ہے اور کام زیادہ ہو رہا ہے، اور کس طریقے سے زیادہ چیزیں بن رہی ہیں. اب دیکھیں نا، ہاتھ سے بنانے سے لاگت کم ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے ہاتھ سے جو چیز آپ مہینے کے اندر تیار کریں وہی چیز کارخانے سے مشین سے آپ ایک ہفتے کے اندر تیار کر لیں. تو اس حساب سے انالیسس کر کے طریقہ کار دیکھا جاتا ہے کہ کون سا طریقہ کار زیادہ مؤثر رہے گا، پھر اس کو اپنایا جاتا ہے. اس کے بعد ہے اشیاء کن لوگوں کے لیے پیدا کی جائیں. اچھا جی، اس کو یہاں سے پڑھیں. تقابلی لاگت کا نظریہ اس سلسلے میں بڑا اہم ہے کیونکہ مختلف ممالک صرف ان اشیاء کی مصنوعات میں تخصیص حاصل کرتے ہیں جن میں ان کی تقابلی برتری زیادہ ہے اور نقصان کم از کم ہو، مطلب کم سے کم نقصان ہو. بیرونی تجارت اس لیے وجود میں آتی ہے
اعلی حاصل قیاس مصنوعات کی تیاری میں اس عنصر کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ فلاں مخصوص مصنوعات خود تیار کرنا بہتر ہوگا یا درآمد کرنا بہتر ہوگا۔ اس طرح ہر شے کم قیمت کے علاقوں سے زیادہ قیمت والے علاقوں میں پہنچائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ نے گیس کرنا ہے کہ کن لوگوں کے لیے آپ نے اشیاء پیدا کرنی ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے اشیاء پیدا کرنے سے باہر سے آپ کو اشیاء سستی مل رہی ہو، تو آپ پھر باہر سے درآمد کر لیتے ہیں اور جو جس علاقے میں وہ چیز مہنگی ہے وہاں پر آپ بیچ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دور جدید میں تجارت کی اہمیت۔ اچھا، اب تجارت جو ہے نا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ قدرتی وسائل ہیں، معدنی وسائل وغیرہ ہیں۔ کچھ ممالک ہیں جن کی زرخیز مٹی ہے اور وہاں پہ زراعت بہت زیادہ ہے۔ تو کسی بھی ایک ملک کے تمام ذرائع اتنی مقدار میں نہیں پائے جاتے کہ وہ بیرونی تجارت سے نیاز ہو جائے۔ مطلب کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس کے پاس ساری چیزیں وافر مقدار میں ہوں۔ کوئی نہ کوئی چیز اس کے پاس زیادہ ہوگی، کوئی نہ کوئی چیز اس کے پاس کم ہوگی۔ تو جو چیز ضرورت سے زیادہ ہوگی وہ ظاہر بات ہے اس کے کس کام کی ہے، ضرورت پوری کرنے کے بعد باقی وہ بیچے گا، اور جس چیز کی اس کو ضرورت ہوگی وہ پھر دوسرے ممالک سے خریدے گا۔ تو اس طرح اس خرید و فروخت کو ہی تجارت کہتے ہیں۔ تو جو ممالک ہیں، جو لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے سے تجارت کر کے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں اور منافع بھی کماتے ہیں اپنی چیزوں کو بیچ کر، یا دوسروں کی چیزوں کو بیچ کر بھی منافع کمایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے تجارت کی اہمیت۔ جو بھی ممالک تجارت کے میدان میں قدم نہیں رکھتے ان کا ذہنی شعور بیدار نہیں ہوتا، ان کی تخلیقی قوتیں پردہ اخفا نہیں ہوتی، یعنی ان سے پردہ نہیں اٹھتا، قدرت کی طرف سے ودیت شدہ صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا سکتے، لہٰذا ان کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایجاد میں حصہ لیں، ہمیشہ دوسروں کے دست نگر رہیں گے، یعنی دوسروں کے محتاج رہیں گے۔ اچھا، اب اسلامی نقطہ نظر سے اخلاقیات تجارت یعنی تجارت کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اب یوں تو کسب معاشی کی بہت سی صورتیں ہیں، یعنی روزی کمانے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ان میں تجارت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو اسلام میں تجارت کی اہمیت جو ہے، تجارت ایک ایسا ذریعہ معاش ہے جس کی بدولت انسان خوشگوار اور کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ تو اسلام میں اس پیشے کو تحسین بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اس پیشے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پیشے کو اپنایا اور اس پیشے کی ترغیب بھی کثرت سے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو افضل جہاد اور افضل العبادت کہا، یعنی یہ افضل جہاد ہے اور افضل عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں ان کی مثال دنیا کے کسی اور ہادی کے ہاں ملنا مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فریضہ الہی کی انجام دہی کے بعد سب سے اہم فریضہ رزق حلال کی طلب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فریضہ الہی ہیں، جو اللہ کریم کی عبادت ہے، جو فرض ہیں، ان کے بعد سب سے اہم فریضہ رزق حلال کی طلب ہے۔ حلال روزی کی طلب جہاد ہے اور تمام عملوں میں نیک عمل حلال روزی کمانا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، رزق حلال کی خواہش کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کی راہ میں بہادری سے لڑنا، اور حلال روزی کی طلب میں جو شخص تھک کر رات کو سو جاتا ہے تو ایسی حالت میں خدا اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو شخص حلال روزی کی طلب میں مر گیا تو وہ بخشا جائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، سچا اور امین تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر تجارت نہ ہوتی تو تم لوگوں پر بوجھ بن جاتے۔ تو یہ تجارت کی اہمیت ہے، یعنی اسلام کے اندر بھی اس کی بہت ساری اہمیت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تجارت کا پیشہ اپنایا اور لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دی، کئی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے تجارت کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے جی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت۔ اچھا، اب یہ واقعات جو ہے نا، یہ آپ نے ویسے بھی سن رکھے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے قریش کسب معاش ایک عرصے سے ان کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ بنو ہاشم وہ دوسرے ہمسایہ ممالک میں ایک بہترین تاجر کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جو ہیں وہ بھی بڑا وسیع کاروبار رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب قریبی رشتہ دار تجارت کا پیشہ ان کا تھا اور کافی دولت مند بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفروں پر بھی جایا کرتے تھے اور تجارتی معاملات کا کافی تجربہ بھی ہو چکا تھا۔ اس لیے سن رشد کو پہنچے تو تجارت ہی کو اپنا پیشہ بنایا۔ اس وقت عرب میں شراکتی کاروبار کا رواج تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شراکتی تجارت کا فیصلہ کیا۔ مطلب بچپن سے ہی ان کو بہت زیادہ تجربہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ ہی اپنا لیا، اور آپ کی امانت و دیانت کا تو چرچا تھا۔ لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی تحقیق کے اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فروخت کے لیے رکھ جاتے تھے، ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ تو اس وساطت سے کاروبار میں زیادہ نفع ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس وقت کی جو نیک نفس خاتون بی بی حضرت خدیجہ تھی، ان کو تمام عرب تاجروں میں نمایاں حیثیت حاصل تھی، وہ بھی بہت وسیع کاروبار کی تنہا مالک تھیں۔ آپ کا مال تجارت تمام قریشی تاجروں کے مال سے زیادہ ہوتا تھا۔ حضرت بی بی خدیجہ کی تاجرانہ صلاحیتوں کا سب کو اعتراف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و شرافت اور دیگر خوبیوں کا چرچا ان تک پہنچا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاروبار میں شرکت کی دعوت دی، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق سے کاروبار نے خوب ترقی کی۔ حضرت خدیجہ جو ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ چنانچہ عقد کے بعد یعنی نکاح کے بعد سارا کاروبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا اور اپنی ساری توجہ کاروبار کی طرف مبذول کر دی۔ اس وقت ذرائع آمد و رفت محدود تھے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور دراز کے علاقوں میں مال تجارت لے جایا کرتے تھے۔ ایک موسم میں آپ شام، بصرہ اور ایشیائے کوچک کی طرف، اور دوسرے موسم میں یمن، بحرین، کویت اور مسقط وغیرہ مال کی خرید و فروخت کے لیے لے جاتے تھے۔ اس دور میں عرب کی جن اشیاء کو دوسرے ملکوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ان میں کھلی، چمڑے اور اون شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے یہ سب چیزیں شام اور یمن وغیرہ میں لے جاتے اور اس کے بدلے میں اناج، غلہ، کپڑا یعنی چادریں اور موتی وغیرہ لاتے تھے اور انہیں اندرون عرب یعنی مکہ اور دیگر علاقوں میں فروخت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا عرصہ تقریباً 14 سال پر محیط ہے، جس میں آپ نے انتہائی کامیابی اور سرگرمی سے تجارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد بھی آخری ایام تک تجارت کو ہی اپنا پیشہ بنائے رکھا۔ اچھا، اب سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کا راز، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامیاب تاجر بنایا، اس میں ہے کہ آپ میں دیانت اور امانت، ایفائے عہد، حسن اخلاق، حسن معاملہ اور محنت و تجربہ پایا جاتا تھا۔ یعنی ایک تو آپ دیانت دار تھے، امانت دار تھے، ایفائے عہد جو وعدہ کرتے تھے وہ پورا کرتے تھے، حسن اخلاق تھا، آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اور اس کے بعد محنت اور تجربہ بھی آپ میں پایا جاتا تھا۔ آپ بہت زیادہ محنت بھی کرتے تھے اور بچپن سے چونکہ محنت کرتے تھے تو تجربہ بھی تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے کامیابی کی ضمانت تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دیانت اور صداقت کے باعث شروع ہی سے الصادق اور الامین کے نام سے مشہور تھے، یعنی سچا اور امانت دار۔ اوکے جی، اس کے بعد نیکسٹ ہیں جی تجارت کے آداب۔ اب تجارت کے نا کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ گاہک یا خریدار سے ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، یہ بھی تجارت کا ایک آداب ہے، آداب میں سے ایک ہے۔ خریدار کو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کیا خریدے گا، بس یوں ہی منہ اٹھا کر چلا آیا ہے۔ تو اس قسم کی جو بد اخلاقی ہے نا، وہ کاروبار کے لیے نقصان دہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی باعث ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے کسی بھی گاہک کی دل آزاری نہیں کرنی۔ خریدار تو دکاندار کے لیے مہمان کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے ہمیشہ مہمانوں ہی کی طرح پیش آنا چاہیے۔ قسمیں کھا کر اور دھوکہ دے کر مال بیچنا بھی آداب تجارت کے خلاف ہے۔ مال کو کھلی جگہ رکھ کر بیچنا چاہیے تاکہ دھوکے کے امکان باقی نہ رہے۔ حضرت یونس ابن عبید آسمان پر بادل ہونے کی صورت میں اپنا مال نہ بیچتے کہ کہیں کوئی عیب دار چیز دھوکے میں نہ چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دھوکہ دینے والا مجرم ہے۔ تو یہ تجارت کے آداب ہیں، یہ بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے۔ مطلب جو آج کل لوگ جو ہیں جن کو فالو نہیں کرتے، آج کل جو تجارت ہوتی ہے نا اس میں یہ آداب بالکل نہیں اپنائے جاتے، حالانکہ تجارت کے یہی آداب ہونے چاہیے۔ ایک تو گاہک جو ہے اس کو بھی امپورٹنس دینی چاہیے، اس کی دل آزاری کسی قسم کی نہیں کرنی چاہیے۔ اب وہ کوئی چیز لیتا ہے یا نہیں لیتا، وہ تو اس کی پسند ناپسند پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کی قسمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کے نصیب میں اگر ہوگا تو اس نے آپ سے کوئی چیز خریدنی ہے، نہیں تو نہیں خریدے گا۔ تو اس لیے آپ نے اس کی دل آزاری نہیں کرنی ہوتی، بد اخلاقی نہیں کرنی ہوتی۔ اس کے بعد آپ نے دیانت داری اور صداقت سے کام لینا ہوتا ہے، قسمیں جھوٹی کھا کر یا دھوکہ دے کر آپ نے مال نہیں بیچنا ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہاں تک ہمارا یہ ٹاپک اینڈ ہو چکا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے بارٹر سسٹم کو ڈسکس کیا۔ بارٹر سسٹم یا براہ راست تبادلہ کیا ہوتا ہے، اس کو درپیش جو رکاوٹیں ہیں وہ کون کون سی تھیں۔ اس کے بعد ہم نے جدید دور کی تجارت پڑھی اور تجارت کی اہمیت پڑھی، پھر اسلام کے دائرہ کار کے حوالے سے ہم نے اس کی اہمیت پڑھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت ہم نے پڑھی، اور اینڈ پہ ہم نے تجارت کے آداب پڑھے۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ پیپر کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہیں، لیکن پیپر سے ہٹ کر بھی یہ بہت اہم ہے، آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے پوری زندگی معاملات کرنے ہیں۔ آپ کی جو ڈیلی لائف ہوگی، روزانہ آپ نے کوئی نہ کوئی لین دین کرنے ہوں گے۔ اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، پھر بھی لین دین تو آپ کریں گے ہی نا۔ تو یہ والی ساری چیزیں اس حوالے سے بھی بہت زیادہ اہم ہیں، آپ کو پتہ ہونی چاہیے اور ان کو فالو بھی کرنا چاہیے۔
کہ جی اس لیکچر کو یہیں پہ اینڈ کر دیتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو موسٹ امپورٹنٹ ہمارا کوسچن ہے، مختلف تصورات ہیں ان کا موازنہ ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے. اور اگر آپ کو اس بک کے یا کسی بھی اور بک کے اس طرح کے تمام ویڈیو لیکچر چاہیے ہوں، پاسٹ پیپرز، گیسٹ پیپرز کے ویڈیو لیکچر چاہیے ہوں، یا آپ تھوڑے وقت میں بہترین تیاری کرنا چاہیں، تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی مل جائے گا اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی مل جائے گا. امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ ایزیلی اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں. ہم سے جتنا ہو سکا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.